يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولائے کل، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شرارت کرنے والا فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم شرمندہ ہو جاؤ. اس آیت میں اسلام کا ایک بہترین قانون بتایا گیا ہے کہ اسلام میں سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ اس حقیقت کو آشنا نہ کر لیا جائے یا اس معاملے کی تصدیق نہ کر لی جائے، اس خبر کو آگے بتانا، لوگوں میں بیان کرنا، یہ صرف لوگوں کو پریشان کرنے کے مترادف ہے. اس آیت کا پس منظر میں آپ کے سامنے شان نزول ذکر کرتا ہوں تو شاید ذہنوں سے اور یہ بات قریب ہو جائے. ایک صحابی ہیں حضرت ولید رضی اللہ عنہ، بڑے معزز اور مقتدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہاں جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے پورا خاندان مسلمان ہو جاتا. کافی دور دراز وہ لوگ رہا کرتے، اور سال میں ایک مرتبہ رسول پاک کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، کس لیے زکوٰۃ وصول کیا جاتا؟ بیت المال میں جمع کرنے کے لیے. زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے الگ الگ صحابہ تھے. ایک صحابی حضرت ولید کو ڈیوٹی دی گئی اور کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں. جب وہ صحابی اس گاؤں کے قریب پہنچے، اس قبیلے کے قریب پہنچے، تو لوگ شوق کے مارے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور دیوانگی والی محبت تھی رسول پاک سے. انہیں کتنی خوشی ہوگی جس آقا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی طرف سے ایک صحابی ہمارے پاس آئے ہیں اور زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہیں. تو خوشی کے مارے جوش میں وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، سڑکوں پر کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگ گئے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ. لیکن چونکہ وہ گاؤں والے تھے، ان کا انداز تھوڑا مختلف تھا، تو یہ جو صحابی مدینے سے چل کر گئے تھے یہ گھبرا گئے. ان کو ایسا لگنے لگ گیا کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں. ان کا انداز ایسا ہو رہا ہے، لہذا وہ وہیں سے الٹے قدم واپس ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جس گاؤں کی طرف آپ نے مجھے جانے کا کہا تھا وہاں کے لوگ تو مجھے قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اب اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور چپکے سے معلوم کریں کہ ان کے معاملات کیا ہیں. کیا وہ پھر سے اپنا دھرم چینج کر لیے؟ مسلمان ہو چکے تھے، کیا اپنا مذہب تبدیل کر لیا ان لوگوں نے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چلے اور جا کر وہاں کچھ دن قیام کیا اور واپس آ کر اللہ کے رسول کو بتایا، یا رسول اللہ، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر اذانیں دیا کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں،
سارے حقوق وہ ادا کر رہے ہیں اسلام کے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی صحابی کو وہ قتل کریں؟ پھر ان کو بلایا گیا حضرت ولید کو اور پوچھا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا آپ گاؤں پہنچے تھے، لوگوں سے بات کی تھی آپ نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں تو گاؤں کے باہر سے ہی واپس آ گیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ لوگ مجھے قتل کر دیں، اس خوف سے میں واپس آ گیا. آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کی یہ آیت لے کر اتر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے اے ایمان والو تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو. ہو سکتا ہے تم اگر کہنے والے کی بات کو مان لو اور کوئی فیصلہ لے رہے تو پھر تم کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی. اور یہ اتنا بہترین قانون ہے کہ اگر آج اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر جتنی نفرتیں، عداوتیں، مخالفتیں چل رہی ہیں وہ سب کے سب منٹ میں ختم ہو جائیں گی. سارے معاملوں کی جو جڑ ہے وہ صرف سنی سنائی باتوں پر ہے اور اس کا زہر اس قدر خطرناک ہے کہ زندگیوں کو تباہ کر دیتا. بڑے بڑے اچھے گھرانوں میں جہاں ماحول سازگار ہوا کرتا تھا، بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ ساس نے ایسا کہہ دیا بیٹا لڑ پڑا، بہو نے ایسا کہہ دیا ماں سے لڑ پڑا، بیوی نے ایسا کہہ دیا بہن سے لڑ پڑا، بھائی نے ایسا کہہ دیا لڑ پڑا، حالانکہ اس خبر کی حقیقت تک جا نہ سکا اور پوچھ نہ سکا کہ آخر سچ میں کیا تم نے ایسا کہا تھا یا نہیں کہا تھا. بس سنی سنائی بات پر کتنے تو گھر تباہ ہو گئے، کتنے تو محلے تباہ ہو گئے. کتنوں کے ساتھ ہماری دشمنی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کسی سے سنا تھا کہ شاید وہ ہمارے خلاف ہے. اللہ اکبر. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے اس خبر کی تحقیق کر لو. ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے یہ خبر پھیلائی گئی ہو اور تم کو نفرت میں ڈالا گیا ہو. اور یہ حقیقت بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حدیث ذکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار شیطان انسان کی شکل میں مسلمانوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور افواہیں پھیلاتا ہے، بری بری باتیں پھیلاتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں، لڑائیاں کرنے لگ جائیں، جھگڑے کرنے لگ جائیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی کئی سال کی دوستیاں صرف کسی ایک کی بات پر وہ دوستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم آج سے اپنا یہ عہد کر لیں کہ جو بھی بات ہم سن رہے ہیں اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب معاملہ سے نہ پوچھ لیں، تو ہماری جتنی دشمنیاں ہیں میرے خیال سے 60 سے 70% دشمنیاں یوں ہی ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم تو سننے کے عادی ہیں، کان کے کچے لوگ ہیں. اور وہ لوگ جو سنی سنائی باتوں کو اور پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے معاملہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے معاملے کا فیصلہ لینے والا. اس کے درمیان کئی سینکڑوں لوگ ہیں جن کا نہ اس سے تعلق ہے نہ اس سے تعلق ہے، بس اس معاملے کو ہوا دینے میں لگے ہوتے ہیں. پورے گاؤں میں گھوم گھوم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، میں نے ایسا سنا ہے. جانتے ہیں اس کے متعلق اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کفا بالمرء کاذبا ان يحدث بكل ما سمع او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی جھوٹے آدمی کو پہچاننا ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جھوٹے آدمی کی علامت کیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جھوٹے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں سے بیان کر دیتا ہے کہ میں نے ایسا سنا تھا اور میں تم سے بیان کر رہا ہوں. لہذا ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں میں بیان نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کے اس کہنے سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن کئی سالوں کی دوستیاں لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور لوگ قتل تک کے درپے ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ایک مصنوعی واقعہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی حقیقت حال ہے، بس مسئلہ سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر آئے اور انہوں نے ایک بچے سے کہا کہ ہمارے اس شہر کے اندر افراتفری ہو گئی اور لڑائیاں ہو گئیں، ہندو مسلم کی لڑائیاں ہو گئی ہیں، 3 ہندو کے مارے گئے ہیں، 3 مسلمانوں کے مارے گئے اور 4 لوگ زخمی.
ٹوٹل 10 لوگ جو ہیں اس میں معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. 6 لوگ دونوں طرف سے مارے گئے اور 4 لوگ جو ہے زخمی. اور اس سے کہا کہ تم یہ بات کسی اور سے نہ کہنا. علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو بندہ راز کی بات کسی سے کہتا ہے اور کہتا ہے کسی اور سے نہ کہنا, بس یہ سمجھ لے اس نے دنیا کو بیان کر دیا. راز اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ دل میں ہو. اگر کسی کے کان میں پہنچ گیا تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کو اس کی خبر ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں یہ راز کی بات کسی کو نہ بتانا, بلکہ وہ راز نہیں بلکہ وہ آج تک کی نیوز ہے جو تم نے کسی کو بتا دیا ہے, وہ پھیلتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. میں وہ واقعہ ذکر کر رہا تھا جو ایک مصنوعی علماء نے لکھا ہے. اسکول میں آ کر کے ٹیچر نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, اتنے قتل ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے. بات آگے بڑھی. اس بچے نے سوچا کہ میں اپنے خاص دوست کو بیان کر دوں. خاص دوست کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے ٹیچر مجھے ایسا بتا رہے تھے. اب ہر کسی خاص دوست کا کوئی نہ کوئی خاص دوست ضرور ہوتا ہے. اس نے اپنے خاص دوست سے بیان کیا, اس نے اپنے خاص دوست سے بیان کیا, حتیٰ کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہر فرد کو, ہر بچے کو اس کی خبر ہو گئی. اور کچھ دیر کے بعد جب چیمگوئیاں زیادہ ہونے لگیں تو دوسرے ٹیچر آئے جو جانتے تھے کہ پہلے ٹیچر نے ایسا کہلوایا ہے تحقیق کرنے کے لیے. اور پھر پوچھا کہ کیا بات ہے. سب سے آخری بینچ پر جو بیٹھا ہوا لڑکا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ کیا معاملہ ہوا ہے تم بتاؤ. وہ کہا کہ سر مجھے بس بات یہ کہنی ہے کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے کہ ہاں ہمارے اس شہر کے اندر ہندو مسلم کی لڑائی ہوئی ہے جس میں سے 50 مسلمانوں کے مارے گئے ہیں, 50 ہندوؤں کے مارے گئے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. اللہ اکبر. وہ ٹیچر جانتے تھے کہ اس سے قبل آنے والے ٹیچر نے ان کا ایک امتحان کیا تھا, آزمایا تھا ان کو, اور اگر وہ بھولے بالے ہوتے تو یقین بھی کر لیتے اور کوئی فیصلہ بھی کر لیتے کہ چلو بچوں ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا. یہ واقعہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ جب کوئی بات عوام کے درمیان مشہور کی جاتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ خبر کچھ اور بن جاتی ہے. وہ کیا علامہ سعدی نے بہت پیاری بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ, وہ کہتے ہیں اگر کسی بڑے عالم نے, کسی بادشاہ نے اگر کوئی چھوٹی بات بھی کہہ دی ہو تو لوگ اس چیز کو اتنا بڑا کر کے لوگوں میں پیش کر دیتے ہیں کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ معاملات شیطان کی طرف سے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ورغلایا جائے. اسلام تمہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات کرتا ہے, آپس میں اتحاد کی بات کرتا ہے, آپس میں دوستی کی بات کرتا ہے, محبت اور اخوت کی بات کرتا ہے. اگر نفرت, عداوت, مخالفت, دشمنی, حسد, کینہ, ان چیزوں کو اگر کوئی بڑھاوا دیتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے. میں وہ حدیث ذکر کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر لوگوں کو بہکاتا ہے, ان کے درمیان نفرتیں ڈالتا ہے, اور پھر وہ نفرتیں جانتے ہیں کس قدر پھیل جاتی. جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس سے سنا, تم نے کس سے سنا, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا چہرہ جانتا ہوں, نام نہیں جانتا وہ کون تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ کہنے والا وہ شیطان تھا. آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے درمیان افراتفری پھیلی ہوئی ہے, مسلک کے نام پر, ملت کے نام پر, مذہب کے نام پر, اعتقاد کے نام پر جو ہم بٹے ہوئے ہیں, یہ صرف سنی سنائی باتوں پر بٹے ہوئے ہیں. ہاں اگر حقیقت میں کوئی شریعت مطہرہ کے خلاف ہوگا اور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہوگا تو وہ تو بظاہر اختلاف ہے اور وہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے. لیکن سنی سنائی باتوں پر ہم اتنے اختلافات کرنے لگ گئے کہ آج کل یہ بتانا مشکل ہو گیا ہے کہ باپ سنی ہے کہ نہیں ہے, بیٹا سنی ہے کہ نہیں ہے, گھر میں سب آپس میں مل کے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں, مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اختلافات شیطان کی طرف سے لائے گئے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا صحرا جا کر اگر کسی کے سر بنتا ہے تو وہ میڈیا کے سر بنتا ہے. اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفرتیں اگر پھیلی ہیں, مخالفتیں اگر پھیلی ہیں, معاملات اگر خراب ہوئے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دجالی میڈیا کے ذریعے سے ہوئے ہیں. اس لیے اس میڈیا کو صرف میڈیا نہیں کہنا بلکہ اس کو دجالی میڈیا کہنا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دجال کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب وہ آئے گا سچ کو جھوٹ کر کے دکھائے گا اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے گا, اور لوگ اس کی باتوں پر یقین کریں گے. آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں
کہ جو کچھ ہمارے موبائل میں یوٹیوب پر سامنے نظر آ جاتا ہے، جو کچھ ٹی وی میں نظر آتا ہے، وہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ 100% صحیح بات ہے، حالانکہ حقیقت حال سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال کے طور پر بتاؤں، جو ابھی ایک ویڈیو ٹرینڈ کر رہی ہے لوگوں میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے وہاں پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے، اور اندر جا کر وہ اپنی تورات کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے ادھر ادھر ہیں، اور لوگ بڑے مزے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو مسجد اقصی پر حملہ ہو گیا، اور سب کے سب خاموش ہیں، جبکہ وہ بھیجنے والا سب سے زیادہ خاموش ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ جو ویڈیو پھیلائی گئی ہے وہ دراصل دجالی میڈیا کی طرف سے پھیلائی گئی ہے، وہ کسی اور ملک کے چرچ کا ویڈیو ہے جہاں پر وہ عیسائی جا کر اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی تو ویسی نظر بھی نہیں آتی۔ کیا آج مسلمان اتنے غافل ہو گئے کہ انہیں خبر بھی نہیں کہ مسجد اقصی اندر سے نظر کیسی آتی ہے؟ مسجدیں جب جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ محراب کس کو کہا جاتا ہے، منبر کس کو کہا جاتا ہے۔ مسجدوں میں مصلی ہوا کرتے ہیں اور نمازوں کی جگہیں ہوا کرتی ہیں، جگہ پر قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم مسجدوں سے ناطہ دور رکھیں گے، صرف ہفتے میں ایک مرتبہ آئیں گے تو مسجدوں کا نقشہ دماغ میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ بلڈنگوں کا نقشہ ہمارے دماغ میں بیٹھے گا، اور جھوٹی باتوں کو اس طرح ہم پھیلاتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ دیکھو مسجد اقصی پر ہو گیا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کے قریب تک یہودی پہنچ گئے ہیں، لیکن اب بھی الحمدللہ وہ مسلمان وہاں پر 5 وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا پرچم اسلام عطا فرمائے گا کہ آج جو اسرائیل بنا بیٹھا ہے نیست و نابود ہو جائے گا، اور فلسطین کا جھنڈا لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری دعائیں بھی مسجد اقصی کے ساتھ ہیں، اور ہماری امیدیں تو یہ ہیں کہ اگر اللہ زندگی دے اور بازو میں قوت دے تو انشاءاللہ مسجد اقصی جا کر نماز عشاء ادا کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول کو جو سب سے پیارا احرام تھا، بیت المقدس سے احرام باندھ کر مکہ المکرمہ آ کر عمرہ جو ادا کرنے کی خواہش میرے آقا کو تھی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ویسا محبوب عمرہ اور حج ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ ایک اور بات ہے، لیکن آج جس طرح دجالی میڈیا نے لوگوں کے دماغوں کو کور کر کے رکھا ہے کہ لوگ سچ کو سوچنا بھول چکے ہیں، اور صرف یہ نیوز کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں یہ سیریز اور ڈرامے اور یہ صبح مارننگ شوز، ایوننگ شوز، تمہارے سامنے ڈیبیٹس ایسی رکھی جاتی ہیں کہ بھولا بھالا آدمی جس کو دین کا علم نہیں، دنیا کی نالج نہیں، جب وہ ویڈیوز دیکھتا ہے اسی کو یقین کر لیتا ہے، اور اسی کے بنا پر وہ اپنے دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں پالتا ہے اور پھر لڑائی جھگڑوں میں چلا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ خبر کہاں چلی گئی، اس کی سچائی کیا ہے لوگوں کو یاد تک نہیں ہوتا۔ دراصل یہ یہودیوں کی طرف سے سازش ہے کہ ان کو اصل مدے سے بھٹکایا جائے اور ان کو جھوٹی خبروں کے اندر رکھا جائے، تاکہ انہی جھوٹوں کے اندر یہ مست رہیں اور حقیقت حال سے وہ نہ آشنا رہیں۔ ورنہ اگر حقیقت حال سے آشنا رہے تو تم پوچھنے لگ جاؤ گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حقیقت میں معاملات کیا ہیں، پھر تمہارے دلوں کے اندر قوت بیدار ہوگی، تم سوال پوچھنے لگ جاؤ گے۔ اس لیے سب کو سلایا جاتا ہے، اور اس میڈیا کے ذریعے سے، اور میڈیا صرف یہ نہیں سمجھنا کہ نیوز چینلز جو ہیں یہی میڈیا ہیں، بلکہ یہ جو سیریل، ڈرامے اور یہ جو فلمیں آتی ہیں یہ بھی ایک میڈیا کا حصہ ہیں، کہ یہ اپنے فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے تمہارے اندر خاموشی کے ساتھ کوئی میسج چھوڑتے ہیں، اور وہ زہریلا میسج تمہارے دلوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ اور آج نوجوان ہوں کہ بچیاں ہوں کہ بڑے لوگ ہوں، ان میسجز کو اپنے دلوں کے اندر قبول کرتے ہیں، اور وہ خرافات اپنے دل کے اندر جنم لے لیا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہونے لگ گیا؟ آج سے کچھ سال پہلے جب بچیاں ہوتی تھیں وہ اپنے ماں باپ سے کہتی کہ ہمارے ماں باپ جو ہماری زندگی میں فیصلہ کریں گے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ جو بچے ہوا کرتے لڑکے وہ کہتے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے شادی کے معاملات جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ آج بہت کم ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کہ کتنے مسلمان لڑکے کافروں کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور ماں باپ کو ناراض کر کے نکاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنی مسلمان بچیاں وہ کسی غیر مرد، کسی کافر کو پسند کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ ماں باپ نے تو نہیں سکھایا ہے، نہ اسکول میں سکھایا گیا ہے کہ ہندوؤں سے شادی کرو، نہ کسی قرآن نہ حدیث میں یہ بات ان کو سکھائی گئی۔ یہ چیز کہاں سے سکھائی گئی؟ یہ اگر سکھایا گیا ہے تو سائلنٹلی میڈیا کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے،
اور وہ لوگ سمجھتے نہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ زہر ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے اور وہ شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں شیطان کتنا خطرناک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شیطان کوئی معمولی ایک جن ہے جو ہمیں کچھ ستا نہ سکے گا، بہکا نہ سکے گا، بلکہ ہم پوری زندگی اس کے وسوسے میں گزار دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کفر کروا دیتا ہے بسا اوقات اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں شیطان کی قوت کا کہ کتنی بڑی اس کی قوت رہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، غوث پاک رضی اللہ عنہ، ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ آج ہر بچہ کہتا ہے کہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ حضور غوث پاک کی امداد کے متعلق تو واقعات مشہور ہیں۔ اللہ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، کرامتیں بھی عطا فرمائی، ویسی عاجزی بھی آپ کے اندر تھی، اولیاء کے سردار ہیں آپ۔ لیکن جانتے ہیں حضور غوث پاک کو بھی شیطان نے بہکایا تھا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک راستے سے گزر رہے تھے، اچانک آسمان سے ایک نور نظر آیا، ایک اجالا نظر آیا، اور اس اجالے میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، اے میرے محبوب بندے، آج سے میں تم پر جتنی حرام چیزیں ہیں وہ حلال کر دیتا ہوں، جا میں نے تجھے آج معاف کر دیا۔ جتنی حرام چیزیں ہیں آج میں نے تجھ پر حلال کر دیا ہے، تو اتنا بڑا ولی ہو چکا ہے کہ ساری حرام چیزیں میں نے تجھ پر حلال کر دی۔ اس جگہ پر اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم شاید ساری حرام چیزوں کو مان بھی لیتے اور کر بھی جاتے۔ شیطان تو دور کی بات، معمولی سا کوئی فیک بابا اگر آ کر کہتا ہے کہ شراب پی لو تو لوگ پی لیتے ہیں پیر صاحب کی بات سن کر۔ کوئی فیک بابا آ کر شرک کہتا ہے، سجدہ کرنے کی بات کرتا ہے تو آپ مان لیتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ تھے۔ غوث پاک نے اپنی جلالی نگاہ آسمان پر ڈالی اور دیکھا اس اجالے کو اور کہا، اے شیطان، تو دنیا کو بہکا سکتا ہے لیکن عبد القادر کو نہیں بہکا سکتا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو اجلا دھواں تھا وہ بالکل سیاہ دھواں بن گیا، کالا دھواں بن گیا، اور کچھ دیر کے بعد پھر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک نقطہ میں ذکر کرتا ہوں، شیطان سے بچنے کے لیے پہلا زینہ علم ہے، نالج ہے۔ جب بندے کے اندر علم ہوتا ہے، اس کے سینے میں نور ہوتا ہے تو شیطان کم بہکاتا ہے۔ لیکن اگر سینے کے اندر اندھیرا ہو، علم سے دوری ہو، قرآن سے دوری ہو، رسول پاک سے دوری ہو، تو پھر اس اندھیرے گھر کے اندر وہ آسانی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، پھر انسان گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ دین سے دور جاتے ہیں وہ جاہل ہوا کرتے ہیں، عالم نہیں ہوا کرتے۔ عالم سے مراد صرف مدرسے کے عالم نہیں، علم والے، نالج والے۔ جن کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے وہ برائیوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو ان کو ورغلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب غوث پاک نے جب کہا کہ تو شیطان ہے، شیطان باہر آیا اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ میں نے اس مقام پر 70 سے زیادہ اولیاء کو میں نے گمراہ کر دیا تھا۔ جس مقام پر آج میں نے تمہیں بہکانے کی کوشش کی، اس مقام پر 70 سے زیادہ مشائخ کو میں نے بہکایا ہے اور میرے وسوسے میں وہ آ گئے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اے شیطان، تو پھر سے مجھے بہکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے علم نے بچایا ہے۔ خبردار، میرے علم کی کیا اوقات، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے، اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ میں ساری دنیا کو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن اس عبد القادر کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم اس عظیم ولی کے ماننے والے ہیں اور ہم طرح طرح کی بدعات اور خرافات اور شرکیہ چیزوں میں کیسے پڑ جاتے ہیں اور شیاطین کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو کیسے مان لیتے ہیں۔ ہم اس ولی کے ماننے والے بھی ہیں، ان کا نعرہ پکارنے والے بھی ہیں اور ان کا لنگر بھی کھانے والے ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور کتنی باتیں، کتنی چیزیں ہم اس طرح کے اپنے درمیان ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ سچ ہے تبھی وہ لوگوں سے بتائیں، ورنہ خاموشی یہ آوازوں کی مرشد ہوا کرتی ہے۔ آپ جتنا خاموش رہیں گے اتنا آپ عافیت میں رہیں گے۔ یہی زبان ہے کہ کبھی کبھار ایک مومن کو کافر بنا دیتی ہے اور ایک کافر کو مومن بنا دیتی ہے۔ اگر کافر ہے دل و جان سے کلمہ پڑھ لے تو اسی زبان کی بدولت وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ عقائد رکھتے ہوئے شرکیہ اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکتا ہے تو پھر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔
لہٰذا یہ 2.5 گرام کی زبان کو سنبھال کر کے استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ زبان چلے تو کئیوں کے دل چھلنی ہو جائیں, کئیوں کے گھر ٹوٹ جائیں, کئیوں کے معاملات خراب ہو جائیں, اور پھر کفار, مشرکین, یہودی, نصرانی ان چیزوں کو غلط طور پر پیش کر رہے ہیں, ان کے پروپیگنڈے میں آنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ہر طرح کی نیوز پر یقین کر لینا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. جو کچھ ہم نے یوٹیوب پر دیکھ لیا اس پر یقین کر لینا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. جو کچھ ہم نے فیس بک پر دیکھ لیا اس کو یقین کر لینا اور لوگوں میں بتانا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. بلکہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ حقیقت حال سے اپنے آپ کو آشنا کریں اور چیزوں کو معلوم کریں, اور اگر معلوم نہ ہو سکا تو خاموشی کے اندر بہتری ہے, اور خاموشی کو لے کر کے چلتے رہیں تاکہ یہ نفرتیں اور عداوتیں ہمارے درمیان ختم ہو جائیں. میں اس کی ایک تازہ مثال ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں. ابھی کشمیر میں جو معاملات ہوئے, پہلگام میں جو کچھ ہوا, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا ہوا اور ٹورسٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, سخت مخالفت کرتے ہیں. اور قرآن تو کہتا ہے کسی ایک جان کو مارنا, کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا ہے. اسلام تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ جنگ میں بھی اگر ایک ملک سے دوسرے ملک کی جنگ ہو جائے, اسلامی قوانین کے مطابق اگر جنگ بھی ہو جائے تب بھی قانون یہ ہے کہ تم بوڑھوں کو نہ مارو, عورتوں کو نہ مارو, بچوں کو نہ مارو, درختوں کو نہ اکھاڑو, کسی عام نہتے کو نہ مارو, سیاحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ. جو لڑنے کے لیے آیا ہے اسی سے لڑائی کی جاتی ہے. یہ تو وہ نامرد لوگ ہیں جو ٹورسٹ کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا. اسلام تو وہ سکھاتا ہے کہ جب مسلمان کسی قوم میں داخل ہوتا ہے وہ اپنی جان پر کھیل کر بچیوں کی حفاظت کر کے بتاتا ہے, اپنے بھائیوں کی حفاظت کر کے بتاتا ہے. کیا ہم نہیں دیکھ رہے آج جتنے لاکھ آرمی بارڈرز پر کھڑی ہے اس میں تو کئی ہزار کئی لاکھ مسلمان بھی موجود ہیں. اگر اسلام کا واسطہ ان چیزوں سے ہوا کرتا تو آج جو آرمی کے جو لوگ وہاں پر نوجوان کھڑے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ملک کی حفاظت کے لیے نہ کھڑے ہوتے. اگر اسلام بغاوت سکھاتا, دہشت گردی سکھاتا تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ملک کے لیے اپنی جان کیوں عطا کی ہے, اور بڑے بڑے علماء کرام نے جنگ آزادی میں شرکت کیوں کی ہے. انہوں نے شرکت کر کے دنیا کو یہ بتایا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اتحاد کا پیغام دیتا ہے, مخالفت اور عداوت کا پیغام نہیں دیتا. ہاں جو لوگ ان چیزوں کو اچھال رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں قرآن کے مطابق وہ شریر فاسق لوگ ہیں, تاکہ تمہارے ملک کے اندر افراتفری پھیل جائے اور آپس میں معاملات خراب ہو جائیں. لہٰذا ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں میں بیان نہ کرو اور لوگوں سے یہ نہ کہو اور ایک طرف کھڑے ہو کر کے لوگوں سے لڑنے نہ لگو, بلکہ اتحاد کا درس دو, امن کا درس دو, اسلام کا صحیح درس لوگوں میں دو. اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں قرآن اور حدیث کی تعلیمات اگر آپ صحیح طور پر لوگوں میں پہنچائیں گے, اللہ اکبر, اس قرآن و حدیث کی آیات میں اتنی مٹھاس ہے لوگ سن کر کے صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے, اور تمہارے اخلاق سے جب وہ آشنا ہوں گے تو تم سے اور قریب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا اس معاملے پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آخر میں ذکر کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے جو شخص کہتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. لہذا ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں میں بیان نہ کریں بلکہ حقیقت حال سے آشنا ہوا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.